سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حفاظتی تدابیر پر درست انداز میں عمل کریں۔ قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے باعث 148 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 4000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کوہالہ پن بجلی منصوبے کے لیے سرفریقی معاہدے پر دستخط کی تقریب آج ہو رہی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے حالیہ اجلاس کے اعلامیے کی بھرپور تائید اور حمایت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے گھناؤنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک قوم ایک راشن کارڈ اسکیم شروع کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگوں نے احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل نہ کیا تو اسپتالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ ان تدابیر پر درست طریقے سے عمل کریں تو وبا کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلا 1 مہینہ انتہائی اہم ہے اور اگر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے میں کامیاب ہو گئے تو وبا کی شدت سے بہتر طور پر نمٹا جا سکتا ہے۔ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس اور رضاکاروں کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں اور ملک کی تاریخ میں غیر معمولی طور پر زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرتے ہوئے انہیں آمدہ موسم برسات میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرونا وائرس کے بعد تیزی سے بدلتی دنیا کی ضروریات کے تناظر میں سفارتکاروں کو بہترین تربیت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں چین کے پرانے سفارت خانے میں قائم فارن سروسز اکیڈمی کے دورے کے دوران کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے افسران کی بہتر تربیت کے ضمن میں ہمیں انہیں روایتی سفارتکاری، اقتصادی سفارتکاری اور ثقافتی سفارتکاری کے پہلوؤں سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فارن سروس اکیڈمی کی تزئین و آرائش کے لیے پاکستان میں چین کے سفیر اور چینی سفارت خانے کی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ قومی سلامتی ڈویژن کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے امید ظاہر کی ہے کہ خصوصاً خلیجی ملکوں میں تمام پاکستانی محنت کش آئندہ چند ہفتوں میں وطن واپس آ سکیں گے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا 26 جون سے 30 جون کے درمیان 270 پروازیں وعدے کے مطابق پاکستان آئیں گی اور اس میں لگ بھگ 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آ پائیں گے۔ ابھی ہم نے کوئی 25 ہزار سے 26 ہزار کے قریب پاکستانی نئی پالیسی کے اطلاق کا جو ہفتہ تھا اس میں ہم لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ صحیح طرح آپ کو اس کا ایفیکٹ 25 جون کے بعد نظر آئے گا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی جانچ پڑتال کا عمل ہفتے سے شروع ہوگا۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے کو آکسیجن ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزارت صنعت کے حکام نے آکسیجن بنانے والے بڑے اداروں سے ملاقات کی ہے اور اس حوالے سے ان کے ساتھ فیصلہ ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نجی شعبے میں آکسیجن کے 3 اضافی پلانٹس بھی آئندہ 2 ہفتوں میں پیداوار شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹروں کے لیے حفاظتی آلات کی نویں کھیپ صوبوں کو روانہ کر دی گئی ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ترجمان کے مطابق سندھ کو تھرمل گنز، پلاسٹک کے جوتے، جراحی ماسک اور مختلف قسم کے ICU ماسک فراہم کیے گئے ہیں۔ صوبوں کو بھیجے گئے دوسرے سامان میں حفاظتی لباس، جراحی گاؤن، دستانے اور حفاظتی چشمے شامل ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 4000 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,92,970 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 71,191، سندھ میں 74,070، خیبر پختونخوا میں 23,887، بلوچستان میں 9,817، اسلام آباد میں 11,710، گلگت بلتستان میں 1,365 اور آزاد کشمیر میں 930 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں 148 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,903 ہو گئی ہے۔ اس دوران 21,835 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 81,307 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کورونا وائرس کے 91 لاکھ مصدقہ مریض ہیں جو آئندہ ہفتے 1 کروڑ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بات عالمی ادارے کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھنوم گیبریسس نے جنیوا میں ایک ورچوئل نیوز بریفنگ میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت آلات کی مشکل سے دستیابی سے نمٹنے کے لیے متعدد ملکوں کی مدد کر رہا ہے جو کورونا وائرس کے مریضوں کو سانس لینے میں آسانی کے لیے آکسیجن کی فراہمی کو بہتر بناتے ہیں۔ WHO کے سربراہ نے ہلاکت خیز بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دینے کے لیے بیرون ملک سے عازمین حج پر پابندی کے سعودی عرب کے فیصلے کی حمایت بھی کی۔ پاکستان کو عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشیائی انفراسٹرکچر سرمایہ کاری بینک کی جانب سے کورونا وائرس پر قابو پانے اور ترقیاتی پالیسی سے متعلق $1.5 ارب کی امداد موصول ہو گئی ہے۔ یہ بات وزارت خزانہ نے آج ایک ٹویٹ میں بتائی۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ پاکستان کی حکومت اس غیر معمولی مشکل اور غیر یقینی حالات میں اس اہم امداد پر اپنے ترقیاتی شراکت داروں کی شکر گزار ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کوہالہ پن بجلی منصوبے کے لیے سہ فریقی معاہدے پر دستخط کی تقریب آج ہو رہی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ایک ٹویٹ میں اسے ایک تاریخی دن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک IPP میں $2.40 ارب کی توانائی کے شعبے کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے وزیر اعظم کی واضح ہدایت کے ساتھ تمام فریقوں نے اس دن کے لیے سخت محنت کی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے ان خیالات کا اظہار گلوبل پاکستان ٹیک اجلاس کے آن لائن سیشن میں کیا جس کا موضوع تھا پاکستان کو سلیکن ٹیکنالوجی کی منتقلی۔ اسد مجید نے کہا کہ گزشتہ سال صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی 3 ملاقاتوں میں بات چیت کا محور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور سرمایہ کاری کا فروغ تھا۔ پاکستانی سفیر نے پاکستان کے حوالے سے مخصوص انداز فکر پر مبنی چیلنجز کے حل کی ضرورت پر زور دیا جو امریکہ کا طویل عرصے سے ایک پرعزم شراکت دار ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے حالیہ ہنگامی آن لائن اجلاس کے اعلامیے کی بھرپور تائید کی ہے۔ آسیان نے اسلامی تعاون تنظیم کے نام ایک مراسلے میں کہا کہ جموں و کشمیر کی زمینی صورتحال انتہائی تشویشناک اور کشمیری عوام کے مصائب و مشکلات میں فوری کمی کی متقاضی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں بھارت کی طرف سے شروع کردہ لاک ڈاؤن سے اب تک کشمیریوں کو سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا کیونکہ BJP حکومت نے مقبوضہ علاقے پر اپنا تسلط مضبوط کرنے اور اس کے اپنے ساتھ مکمل الحاق کے لیے مذموم سازشیں شروع کر رکھی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی سربراہی میں وسطائی حکومت نے مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے گھناؤنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور غیر قانونی اقدام کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک قوم ایک راشن کارڈ اسکیم شروع کی ہے۔ اسکیم کے تحت راشن کارڈ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ وادی کا شہری ظاہر کرتے ہوئے جاری کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ اسکیم صرف 2 سرکاری راشن ڈپوؤں میں شروع کی گئی ہے۔ ادھر سوپور میں آج صبح بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو قصبے کے علاقے کے ہردشوا میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ چین نے کہا ہے کہ لداخ کی وادی گلوان میں چین اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان حالیہ سرحدی جھڑپ کا ذمہ دار بھارت ہے۔ بیجنگ میں گلوان وادی میں جھڑپ سے متعلق سوال کے جواب میں وزارت دفاع نے کہا کہ بھارت کو صورتحال معمول پر لانے اور سرحد کے ساتھ امن برقرار رکھنے کے لیے چین کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ آج بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور کشمیر میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ تاہم جمعہ کے روز ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ کشمیر اور اس ملک کا پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے درجہ اسلام آباد 34، سری نگر 32، لاہور 37، جموں 39، کراچی 39، لداخ 23، پشاور 35، پلوامہ 30، کوئٹہ 30، اننت ناگ 29، مظفر آباد 35، شوپیاں 26، گلگت 34 جبکہ بارہمولہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حفاظتی تدابیر پر درست انداز میں عمل کریں۔
ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے باعث 148 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 4000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کوہالہ پن بجلی منصوبے کے لیے سفریقی معاہدے پر دستخط کی تقریب آج ہو رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔